بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے CRPC کے چیپٹر 6 کے حوالے سے اور پروسیس ٹو کمپیل اپیرنس۔ اب جب عدالت کو کوئی شخص درکار ہوتا ہے اس کی اپیرنس، تو اس کی کیا پروسیس ہوگا۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے سمن کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، اور ابھی اسی چیپٹر کا پارٹ بھی ہے جو وارنٹ کے حوالے سے ہے، وارنٹ آف اریسٹ۔ اس کا سیکشن 75 ہے کہ فارم آف وارنٹ آف اریسٹ۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عدالت انڈر CRPC کوئی وارنٹ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے تو وہ ریٹن فارم میں ہوگا، اور جو عدالت وہ جو وارنٹ ایشو کریں گے اس عدالت کا جو جج ہوگا، اس جج کے جو وہ سائن بھی اس وارنٹ پہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ وارنٹ مجسٹریٹ جاری کرتے ہیں، بینچ آف مجسٹریٹ، تو پھر اس بینچ کا جو کوئی بھی مجسٹریٹ ہوگا وہ اس پہ اپنا سائن کرے گا اور اپنا سیل لگا کے وارنٹ کو ایشو کرے گا۔ بینچ آف مجسٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی عدالت میں 3 مجسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہوں، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس پہ سائن سیل لگا کے وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سیکشن 2 ہے کنٹینیوئنسی آف وارنٹ آف اریسٹ۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو وارنٹ ایشو کیا جائے گا وہ کب تک انفورس رہے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب تک جس عدالت نے وہ وارنٹ ایشو کیا ہے وہ عدالت خود اس وارنٹ کو کینسل نہیں کرتی تو وہ انفورس رہے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وارنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، یعنی جس شخص کے خلاف وہ اریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے وہ شخص گرفتار ہو جائے گا، تو وہ تب بھی اس کی کنٹینیوسی ختم ہو جائے گی اس اریسٹ وارنٹ کی۔ اس کا سیکشن 76 ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہے کہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اس سے سیکیورٹی لی جائے گی، سیکیورٹی لے کے اس کو کسٹڈی سے ریلیز کر دیا جائے گا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عدالت جو ہے وہ کسی شخص کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کرتی ہیں تو عدالت کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اس اریسٹ وارنٹ میں انڈورس کریں، یہ لکھ دیں کہ اگر جس شخص کو گرفتار کرنا ہے وہ اپنا ضمانتی مچلکہ دینے کے لیے تیار ہے وتھ سفیشینٹ شیورٹیز، ضمانتیوں کے ساتھ، کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا، اور جو ٹائم اور ڈیٹ اس کو بتایا جائے گا اس پہ وہ عدالت کے سامنے اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا، تو پھر جو ہے جس پولیس آفیسر کی کسٹڈی میں وہ ہوگا، وہ شخص جس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے پولیس آفیسر ریلیز کرے گی اپنی کسٹڈی سے۔ جو انڈورسمنٹ ہوگی اس وارنٹ کے اوپر، اس میں لکھا جائے گا کہ اگر دا نمبر آف شیورٹیز، کہ اب کتنی ضمانتی ہوں گے تو اس کو ریلیز کیا جائے گا کسٹڈی سے، تو جو ضمانتیوں کی تعداد ہوں گی وہ بھی اس انڈورسمنٹ میں منشن کی جائے گی۔ پھر اس میں اماؤنٹ بھی لکھی جائے گی کہ کتنے اماؤنٹ کے لیے یہ پرسن جس کو گرفتار کرنا ہے اور شیورٹیز یہ باؤنڈ ہوں گے۔ اور تیسری بات اس میں یہ لکھی جائیں گی کہ کب جو ہے یہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے یہ کب اور کس ٹائم عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے گا، وہ ٹائم اور ڈیٹ بھی مینشن کیا جائے گا اس وارنٹ کے اوپر۔ تیسری بات سب سیکشن 3 ہے یہاں پہ، اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اس شخص سے یہ سیکیورٹی لے لیں تو وہ جو ضمانتی مچلکہ ہوگا وہ اسی عدالت میں فارورڈ کیا جائے گا، اس عدالت میں جمع کیا جائے گا کہ جس نے وہ وارنٹ ایشو کیا ہے۔ سیکشن 77 ہے یہاں پہ ابھی، اس میں کہتے ہیں وارنٹس ٹو ووم ڈائریکٹڈ۔ اب جب عدالت اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ کس کو ڈائریکٹ کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا کہ آپ جا کے فلاں شخص کو گرفتار کریں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عدالت جو ہے وہ عام طور پر کوئی بھی اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہیں تو اس میں جو ہے کسی ایک پولیس آفیسر یا زیادہ پولیس آفیسرس کو وہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جا کے اس شخص کو اس جرم میں گرفتار کریں۔ لیکن اگلی بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عدالت اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہیں اور وہ جو اریسٹ وارنٹ ہے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے فوری طور پر ہونی چاہیے، یعنی کسی شخص کو فوری طور پر گرفتار کرنا ہے اور اس ٹائم اگر پولیس آفیسر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر عدالت اسی ٹائم کسی ایک شخص کو یا ایک سے زیادہ اشخاص کو وہ ڈائریکٹ کریں گی کہ آپ لوگ جا کے اس اریسٹ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کریں، اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے آئیں۔ تو پھر وہ جو بندے ہوں گے، وہ جو اشخاص ہوں گے، وہ جا کے اس شخص کو گرفتار کریں گے جس کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ اس کا سب سیکشن 2 ہے کہ وارنٹس ٹو سیورل پرسن۔ اب جو اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے وہ سیورل پرسنس کو، یعنی ایک سے زیادہ آفیسرز یا اشخاص کو عدالت نے ڈائریکٹ کر لیے کہ جا کے اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کریں، تو پھر وہ جو ان تمام اشخاص میں سے کوئی ایک یا ان میں سے سارے جو ہیں اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 78، وارنٹ میں بی ڈائریکٹڈ ٹو لینڈ ہولڈرز ایٹسیٹرا۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ہے وہ لینڈ ہولڈر، فارمر،
منیجر جو ہے کسی ڈسٹرکٹ یا سب ڈویژن کے، ان کو بھی جو ہے وہ وارنٹ ڈائریکٹ کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کے خلاف جو کہ اسی ڈویژن کا اور اسی ڈسٹرکٹ کا جو ہے رہائشی ہے، لیکن وہاں پہ وہ اشتہاری قرار دے چکا ہے یا اس نے کوئی نان اویلیبل آفینس کیا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف جو ہے کسی مجسٹریٹ جو ہے وہ لینڈ ہولڈر، فارمر یا مینیجر آف لینڈ کو بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ جو لینڈ ہولڈر ہوگا یا مینیجر ہوگا، وہ اس وارنٹ کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ جو ہے وہ کرے گا، اپنا سائن کرے گا، اور پھر جب جس شخص کے خلاف وہ اریسٹ وارنٹ ایشو کیا گیا ہے اور وہ اس لینڈ ہولڈر کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ تم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو وہ جب ملزم آئے گا اس کی زمین پہ، اس کے انڈر آئے گا، تو وہ اس شخص کو گرفتار کرے گا اور گرفتار کر کے اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کو لے کے جائے گا۔ سب سیکشن 3 میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے خلاف وہ اریسٹ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے وہ گرفتار ہو جائے، اریسٹڈ ہو جائے، تو پھر اس شخص کو جو قریبی پولیس اسٹیشن ہے تو ادھر جو ہے اس کو لے کے جایا جائے گا، اور اس میں کہتے ہیں وو شیل کاز ہم ٹو بی ٹیکن بیفور اے مجسٹریٹ، یا جو ہے اس کو وہ جو پولیس آفیسر ہوں گے اس قریبی پولیس اسٹیشن کے، وہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے کہ جب تک وہ انڈر 76 سیکشن جو ہے سیکیورٹی نہ دیں۔ سیکشن 79 ہے یہاں پہ، warrant directed to police officer. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. کہ جب اریسٹ وارنٹ ایشو کیا جاتا ہے پولیس آفیسرز کے نام پہ، تو وہ جو پولیس آفیسرز ہوں گے اس وارنٹ پہ جس پولیس آفیسر کا بھی نام ہوگا تو وہ جا کے اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ سیکشن 80 ہے یہاں پہ، نوٹیفیکیشن آف سبسٹنس آف وارنٹ۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو وہ ایشو کیا جائے گا اریسٹ وارنٹ، تو اس اریسٹ وارنٹ میں جو ہے جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اس کا نام بھی مینشن کیا جائے گا، اور کس جرم میں اس کو گرفتار کرنا ہے وہ بھی اس میں اریسٹ وارنٹ میں مینشن کیا جائے گا کہ جب وہ پولیس آفیسر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، کسی شخص کو گرفتار کریں گے، اگر وہ شخص پولیس سے پوچھے کہ مجھے کس چیز کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے، تو وہ پولیس آفیسر جو ہوں گے وہ اس شخص کو پھر بتائیں گے کہ آپ کو کس وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کو وارنٹ جو ہے وہ شو کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 81، پرسن اریسٹڈ ٹو بی براٹ بیفور کورٹ وداؤٹ ڈیلے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر یا کوئی ایسا شخص جس کو اریسٹ وارنٹ جو ہے ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے، کسی شخص کو گرفتار کریں، تو جب وہ پولیس آفیسر جا کے اس شخص کو گرفتار کریں گے تو بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کو اپنے جو قریبی جو مجسٹریٹ ہوگا اس کے سامنے وہ پیش کریں گے کہ جب تک وہ اگر سیکیورٹی اس سے نہ لی جائے انڈر سیکشن 76۔ اگلی بات ہے کہ سیکشن 82 ویئر وارنٹ میں بھی ایگزیکیوٹیڈ۔ اب جو ہے کسی شخص کے خلاف جو ہے اریسٹ وارنٹ وہ ایشو ہو چکا ہے، تو وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ کہاں پہ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اس شخص کو کہاں پہ گرفتار کیا جائے گا، تو اس میں کہتے ہیں کہ وارنٹ آف اریسٹ میں بھی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ اینی پلیس ان پاکستان۔ وہ جو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ وارنٹ ایشو کرتی ہے تو اس وارنٹ کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس سیکشن کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے یہاں پہ کہ یہ جو اریسٹ وارنٹ ہوگا اس کو آزاد جموں کشمیر میں بھی جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 83 وارنٹ فارورڈڈ فار ایگزیکیوشن آؤٹ سائڈ جورسڈکشن۔ اس کے سب سیکشن 1 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی عدالت جو ہے اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہے اور اس اریسٹ وارنٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ عدالت کی جو لوکل لمٹس ہیں اس کی جورسڈکشن سے باہر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو پھر وہ جو اریسٹ وارنٹ ہوگا اس کو بائی پوسٹ یا کسی اور طریقے سے اسی علاقے کے مجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو ہوگا اس کے پاس جو ہے بھیجا جائے گا بائی پوسٹ یا کسی بھی طریقے سے کہ جس علاقے میں اس اریسٹ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اس کا میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ لاہور کا کوئی بھی جو ہے وہ مجسٹریٹ کوئی عدالت جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ کسی شخص کے خلاف جاری کرتی ہیں، ایشو کرتی ہیں، اور وہ جو شخص ہے وہ کراچی میں موجود ہے اور اس اریسٹ وارنٹ کو کراچی میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو پھر لاہور کا جس عدالت نے وہ اریسٹ وارنٹ ایشو کیا ہے وہ بائی پوسٹ جو ہے اس اریسٹ وارنٹ کو سینڈ کرے گا، جو کراچی کا جو مجسٹریٹ ہے یا ڈی ایس پی ہے تو اس کے پاس اسے بھیجے گا کہ کراچی میں جو وہاں پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ سب سیکشن 2 ہے یہاں پہ کہ دا مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ ٹو ووم سچ وارنٹ از سو فارورڈڈ شیل انڈورس ہز نیم دیئر آن۔ اب
جس علاقے کا جو جہاں پہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس اریسٹ وارنٹ کو، وہاں کا جو مجسٹریٹ ہے یا ڈی ایس پی ہے، تو وہ اس اریسٹ وارنٹ جب اس کو فارورڈ کیا جائے گا، جب اس کے پاس آ جائے گا تو وہ اس پہ اپنا نام جو ہے وہ مینشن کرے گا، یعنی کہ وہ اس پہ اپنا سائن کرے گا۔ اس کے بعد سیکشن 84 ہے وارنٹ ڈائریکٹ ٹو پولیس آفیسر فار ایگزیکیوشن آؤٹ سائڈ جورسڈکشن۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب عدالت جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ ایشو کرتی ہیں، جاری کرتی ہیں، اور پولیس کو جو ہے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جا کے اس اریسٹ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کریں، اور وہ جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ عدالت کی لوکل جو لمٹس ہے جورسڈکشن سے باہر ہے، تو وہ جو پولیس آفیسرز ہوں گے وہ پورے اس علاقے میں جائیں گے، اور اس علاقے کا جو مجسٹریٹ ہوگا یا پولیس آفیسر ہوگا کسی قریبی پولیس اسٹیشن کا، جس کی رینک جو ہے آفیسر انچارج سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں پہ جا کے اسی علاقے میں وہاں کے مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر سے اس پہ سائن کریں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر اس اریسٹ وارنٹ کی ایگزیکیوشن کریں گے۔ سب سیکشن 2 میں آگے کہتے ہیں کہ وہ جو مجسٹریٹ ہوگا یا پولیس آفیسر وہ ان پہ اپنا اس اریسٹ وارنٹ پہ اپنا جو ہے وہ نام لکھیں گے، اپنا سائن کریں گے اس پہ، تو وہ جب سائن کیے جائیں گے تو پولیس کے پاس ایک سفیشینٹ اتھارٹی ہوگی کہ جس علاقے میں اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کہ اس علاقے کی جو پولیس ہوگی یا مجسٹریٹ ہے اس نے اس پہ سائن کیے ہیں، اور وہاں کا جو پولیس ہے وہ بھی مدد کرے گی اس وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں۔ اس کا سب سیکشن 3 ہے whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtain the endorsement of the magistrate or police officer within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed، کہ اب ایک علاقے سے پولیس جا کے جو ہے وہ لیتی ہیں اریسٹ وارنٹ لے کے دوسرے علاقے میں جاتی ہیں، اور وہاں دوسرے علاقے کے مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر سائن کرنے میں اگر تاخیر ہوتی ہیں، پولیس کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں کے پولیس سے یا مجسٹریٹ سے سائن لیں گے تو ہم اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے، وہ شخص ہم سے یہاں سے فرار ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ پولیس جو ہے بغیر کسی وہ مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کے سائن کے بغیر جو ہے اس وارنٹ کی ایگزیکیوشن کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 85 پروسیجر آن اریسٹ آف پرسن اگینسٹ ووم وارنٹ ایشوڈ، کہ جس شخص کے خلاف جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے اور وہ جب اریسٹ ہو جائے تو اس کے خلاف جو ہے کیا پروسیجر اپنایا جائے گا۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب وارنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اسی عدالت کے جورسڈکشن سے باہر، جس عدالت نے اس اریسٹ وارنٹ کو ایشو کیا تھا اس کی جورسڈکشن سے باہر جب وہ اریسٹ وارنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا، تو وہ شخص جو ہے اس کو وہاں جس جگہ پہ جس علاقے میں گرفتار ہو چکا ہے اسی علاقے کے جو مجسٹریٹ ہوگا یا جو ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں اس کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور جب تک کہ وہ سیکیورٹی نہ دے انڈر سیکشن 76۔ اگر وہ سیکیورٹی دے دیں انڈر سیکشن 76 جو اوپر ہم نے پڑھ لیا تو پھر اس کو کسٹڈی سے ریلیز کیا جائے گا۔ سیکشن 86 ہے یہاں پہ پروسیجر بائی مجسٹریٹ بیفور ووم پرسن اریسٹڈ از براٹ، جب وہ شخص گرفتار کیا جائے گا اور اس کو مجسٹریٹ کے سامنے لایا جائے گا تو مجسٹریٹ اس پہ کیا کارروائی کرے گا۔ اس میں کہتے ہیں کہ سچ مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ شیل اف دا پرسن اریسٹڈ اپیئر ٹو بی دا پرسن انٹینڈڈ بائی دا کورٹ وچ ایشو دا وارنٹ ڈائریکٹ ہز ریموول ان کسٹڈی ٹو سچ کورٹ۔ اب مجسٹریٹ یا ڈی ایس پی کے پاس جو ہے وہ اس اریسٹڈ پرسن کو لایا جائے گا، تو یہاں پہ نیچے کچھ شرائط ہے کہ ان شرائط پہ اس کو جو ہے وہ کسٹڈی سے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پہ شرط ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر اس شخص نے کوئی بیلیبل اوفینس کیا ہے، قابل ضمانت جرم اس نے کیا ہے، تو اس سے سیکیورٹی لے کے انڈر سیکشن 76 اور اس کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا۔ دوسری شرط اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے کوئی نان بیلیبل اوفینس کیا ہے، ناقابل ضمانت جرم کیا ہے، تو پھر جو یہ سیکشن ہے سیکشن 497 اس میں کچھ ایسے گراؤنڈز ہے کہ ناقابل ضمانت جرم میں بھی جو ہے عدالت جو ہے وہ ضمانت دے سکتی ہیں، تو پھر کوئی سفیشینٹ ریزن جو ہے دیکھی جائیں گی انڈر سیکشن 497، تو اگر اس کی ریزن ٹھیک سفیشینٹ ریزن ملتی ہیں انڈر سیکشن 497 تو اس شخص کو ریلیز کر دیا جائے گا، اس سے ضمانت لے کے عبوری ضمانت پہ اس کو چھوڑا جائے گا وتھ شیورٹیز کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہوا ہوگا۔ لاسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم نے سمن کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، آج کا لیکچر ہم نے اریسٹ آف وارنٹ کے بارے میں اسٹڈی کیا۔ تھینک یو سو مچ۔